شہنشاہ بغداد سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ممبر شریف پر جلوہ فرما ہے۔ آپ واعظ فرما رہے ہیں، رافضی آئے۔ رافضی وہ جو صحابہ کرام کی بے ادبی کرتے ہیں۔ دو ٹکڑے لے کر رافضی سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں آئے۔ ٹکڑے کو سیدنا سرکار غوث اعظم کی محفل میں رکھ دیا اور کہنے لگے سیدنا سرکار غوث اعظم سے کہ آپ اگر اللہ کے ولی ہیں تو بتائیے کہ اس ٹکڑے کے اندر کیا ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ممبر شریف سے نیچے اترے۔ دونوں ٹکڑے کے اوپر چادر رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے ایک ٹکڑے کے اوپر ہاتھ رکھا، اس پہ چادر رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے کہا حضور بتائیے اس کے اندر کیا ہے؟ تو سیدنا سرکار غوث اعظم فرمانے لگے، ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک بیمار بچہ ہے، اس کا جوڑ جوڑوں سے جڑ گیا ہے، اس کا جوڑ جوڑوں سے جڑ گیا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس رافضی نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس ٹکڑے سے بچے کو باہر نکالو۔ بیمار بچے کو اس ٹکڑے سے باہر نکالا گیا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اللہ کے بندے عبدالقادر کا یہ حکم ہے کہ کھڑا ہو جا اور دوڑ لگا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بیمار بچہ بالکل صحت یاب ہو گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چلنے لگا۔ جب وہ بچہ چلنے لگا تو کچھ رافضیوں نے سیدنا سرکار غوث اعظم کی اس کرامت کو دیکھ کر توبہ کر لیے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو اب تک ڈٹے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ آپ بتائیے کہ دوسرے ٹکڑے کے اندر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوسرے ٹکڑے کے اندر ایک صحت مند بچہ ہے، تندرست ہے، وہ نارمل ہے۔ تو رافضیوں نے جو اب تک ڈٹے ہوئے تھے، جس نے ابھی توبہ نہیں کیا تھا، اس نے کہا کہ بالکل آپ نے سچ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس بچے کو اس ٹکڑے سے باہر نکالو۔ چادر ہٹائی گئی، اس صحت مند بچے کو بھی ٹکڑے سے باہر نکالا گیا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم نے فرمایا اس بچے سے کہ بیٹھ جا۔ بچہ بیٹھ گیا۔ اب آپ نے فرمایا کہ چل اٹھ کر دکھا۔ بچے نے کوشش کی پر اٹھ نہ سکا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کرامت کو دیکھ کر جو اب تک ڈٹے ہوئے تھے، جس نے ابھی تک توبہ نہیں کیا تھا، وہ سب آگے بڑھے اور سیدنا سرکار غوث اعظم کے قدموں پر گر گئے اور کہنے لگے حضور معاف کر دیجئے، معافی مانگنے لگے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم بچے کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ تجھے پریشان کرنا مقصود نہیں تھا، مقصد اس کو دکھانا تھا کہ اللہ نے اپنے بندے عبدالقادر کو کتنی طاقت عطا کی ہے، چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔